بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم معزز مکرم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم مجھے حق اور سچ بات شرح صدر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کے بعد مالک ارض و سما ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور آج کی نشست میں بھی کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے حوالے سے عرض کروں گا۔ خالق کائنات اپنی رحمت کو شامل حال فرماتے ہوئے آسانی کے ساتھ خوبصورت انداز میں آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجزہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات رب العالمین کی جستجوؤں کو سمجھنے سے عاجز کر دیا ہے، اور اس معجزہ معراج میں حضور کی عظمت کو میرے رب نے کچھ اس انداز میں نمایاں فرمایا کہ جو سعادت
دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب مقرب برگزیدہ نبی اور رسول نے حاصل نہیں کی، خالق کائنات نے شب معراج کی چند گھڑیوں میں وہ شان اور وہ سعادت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی ہے۔ اس جہان کی بلندیاں اپنی جگہ پر، اس جہان میں رہنے والے انسانوں کی عقلوں کی دسترس اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ حضور کو معراج کی گھڑیوں اور معراج کے لمحات میں اس انداز میں اپنے پاس لے کے گئے کہ خالق کائنات کا قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے اوحا الی عبدہ اوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول اور نبی کو اپنا پیغام دیا ہے وہ بندوں تک پہنچائے۔ خالق نے جب بھی مخلوق سے بات کی ہے وہ بندوں تک پہنچی ہے، خواہ وہ زمانہ حضرت آدم کا ہو، خواہ وہ زمانہ حضرت ابراہیم کا ہو، خواہ وہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، جب بھی میرے رب نے کلام فرمایا ہے اور بندوں کے لیے فرمایا ہے تو وہ بندوں تک پہنچائے۔ لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ کے مقام پر، آپ کی عظمت پر، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے ان معراج کی گھڑیوں میں اپنے محبوب سے جو باتیں کی ہیں انہیں خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ ایسی راز کی باتیں، ایسی راز کی ملاقات کے قرآن میں صرف بتایا ہے کہ رب نے حضور سے باتیں کی ہیں۔ رب قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہم نے معراج کی گھڑیوں میں اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں، اور صرف باتیں نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ جو ہم نے حضور کے دل میں ڈالا وہ باتیں پھر حضور نے اپنے رب سے کی ہیں۔ لیکن یہ ایسی باتیں ہیں کہ صرف یہ بتایا ہے کہ جو رب نے کہا حبیب سے وہ حبیب جانتے ہیں، اور جو حبیب کے دل میں رب نے ڈالا اور حبیب نے اپنے رب سے بات کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بتا دیا کہ جبرائیل امین ساری جماعت انبیاء پر اللہ کی وحی لے کے آتے رہے، کتابوں کی صورت میں، شریعت کے احکام کی صورت میں، جو بندوں کے لیے رب کی طرف سے آیا وہ جبرائیل کے ذریعے نبیوں تک پہنچا اور نبیوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ بات ہوئی کہ جس کا جبرائیل کو بھی پتہ نہیں، یہاں وہ ملاقات ہوئی کہ جس کا میکائیل کو بھی پتہ نہیں، اسرافیل کو بھی پتہ نہیں، نوری ناری کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ دنیا کے لوگوں تم ترازو میں محمد کی عظمت کو مت تولنا، رب جب محمد سے باتیں کرتا ہے تو کائنات انہیں سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ صرف انسانوں میں نہیں، صرف مخلوقات میں نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے
ساری مخلوقات اور سارے نظام سے اوپر بلا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج کی دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ جناب فلاں علاقہ آتا ہے، وہاں جا کے انسان اور ہر چیزیں برف بن جاتی ہیں، اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا۔ فلاں سیارہ آتا ہے، وہاں پر جناب سانس نہیں لیا جا سکتا۔ فلاں سیارہ آئے گا تو وہاں پر جناب یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی دھرتی سے اٹھائے، مکے کی دھرتی سے بیدار فرمائے اور عرش اعلیٰ تک بلا کر سدرۃ المنتہا پہ کائنات کی ساری مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے حضرت جبرائیل امین کہ زمین پہ اشرف المخلوقات انسان ہیں اور آسمانوں پہ فرشتے ہیں، فرشتوں کا سردار اور امام سدرۃ المنتہا پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اس سے آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کس لیے کہ یا رسول اللہ ایک بال کے سرے کے برابر بھی منتہا سے آگے جاتا ہوں اللہ کے وہ انوار و تجلیات جو اس کی شان الوہیت کے لائق ہیں، مجھے جلا کے راکھ کر دیں گے۔ جبرائیل نوریوں کا سردار ہے، نوری نیچے، سردار نیچے ہے، سارے نوریوں کی عظمتوں کی انتہا سدرۃ المنتہا ٹھہری، اور جبرائیل کو وہاں ٹھہرا کے رب نے بتا دیا کہ تو نوریوں کا سردار ہے، لیکن جو نبیوں کا امام ہے اللہ اسے سدرہ سے بھی اوپر بلا کے پاس لے جاتا۔ خالق کائنات نے ایک لفظ ہے نا سدرۃ المنتہا، سدرہ ایک جگہ کا نام ہے اور منتہا کسی چیز کی آخری حصے کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے کہ جہاں سے اوپر کوئی گیا، جہاں سے اوپر کسی کا مقام، جس سے اوپر کسی کی پہنچ، دسترس، کسی کے پاس علم، اللہ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا نیچے ہے، محمد کے جوتے بھی اوپر ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل رک گئے مکے سے، جب حضرت جبرائیل نے بیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ آرام فرما ہیں۔ جبرائیل جی یا رب جلیل جاؤ میرے حبیب کو بلا کے لاؤ، اللہ نے آج سارے انتظامات اور جنت کو سجا دیا ہے، رب اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، خالق کائنات اپنے حبیب کو معراج اور عظمت عطا کرنا چاہتا ہے۔ جبرائیل اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا کہ امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبرائیل رکے کہ یا اللہ اب تیرا حبیب تو آرام کر رہا ہے، میں سلام کہہ کے بیدار کروں؟ کہا کہ جبرائیل نہیں۔ میں آواز دے کے بیدار کروں؟ کہا کہ جبرائیل نہیں۔ میں ہاتھ لگا کے بیدار کروں؟ کہا کہ جبرائیل نہیں۔ مس کر کے محمد کو بیدار کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا کہ جبرائیل نہیں۔ یا ربا پھر تیرے حبیب کو بیدار کیسے کرنا ہے، اٹھانا کیسے ہے، اپنے ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، براق پر بٹھانا کیسے ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ جبرائیل آج محمد کی بارگاہ میں ہے، میں کائنات کے لوگوں کو امام الانبیاء کا احترام سکھانا چاہتا ہوں، میں کائنات کے لوگوں کو محمد کی عظمت بتانا چاہتا ہوں کہ در مصطفیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کے اونچی آواز دینے کی اجازت نہیں، اپنی آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں، ہاتھ لگا کے جبرائیل جیسوں کو بھی بیدار کرنے کی اجازت نہیں، آواز دے کر بھی جبرائیل جیسوں کو بیدار کرنے کی اجازت نہیں۔ یا اللہ کروں تو کیا کروں؟ یا میرے جبرائیل اپنے نورانی اور کافوری لب محمد کی تلیوں پہ رکھ اور محمد کی تلیوں کو بوسے دے، جب بوسہ محسوس کریں گے حضور بیدار ہو جائیں گے، پھر پیغام پہنچا دینا۔ اللہ بلانا چاہتے ہیں، معراج کروانا چاہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پہ جبرائیل کے نورانی لب ہیں، جبرائیل مصطفیٰ کی تلیوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ بیدار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، لیکن جبرائیل نہیں اٹھ رہے، جبرائیل برابر بوسہ دیے جا رہے ہیں۔ جبرائیل اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کی نوکری کی ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، میں نے شرق سے غرب تک ساری اللہ کی مخلوق دیکھی ہے، شمال سے جنوب تک میں نے جنت کے بالا خانے دیکھے ہیں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں کنویں میں حضرت یوسف کو بچانے والا ہوں، وہاں پر خدمت میں نے کی ہے، حضرت ابراہیم کو نار نمرود کے اندر خدمت میں نے کی ہے، لیکن یا رسول اللہ، میں نے جنت کی اور دنیا کی رعنائیوں میں نے ولیوں کی ولایت میں نے اہل علم کے علم میں نے پھولوں کی کلیوں میں وہ مزہ نہیں دیکھا، میں نے جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں وہ مزہ نہیں دیکھا، نہ پھولوں میں نہ پھولوں کی کلیوں میں ہے، یا اللہ جو مزہ محمد کی تلیوں میں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے بیدار کیا ہر جگہ پہ، یا رسول اللہ یہاں اتریے نفل پڑھیے، یا رسول اللہ یہاں نفل پڑھیے، یہاں نفل پڑھیے، یہاں نفل پڑھیے۔ چلتے چلتے جب سدرہ کا مقام آیا، اور اس مقام کو میرے رب نے قرآن میں کہا سدرۃ المنتہا، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو سب کی یہاں پر انتہا ہے، نوریوں کا سردار ہے، لیکن یہاں پر اس کے مقام کی بھی، نبی اور رسول ہیں ان کی عظمت کی بھی یہاں پر انتہا ہے۔ اللہ سب کی یہاں پر انتہا ہے، جو آگے جا رہا ہے اللہ کہتے ہیں یہ انتہا نہیں، یہ تو محبوب خدا ہے، یہ تو محبوب خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سدرہ پر جبرائیل رکے، میں نے کہا جبرائیل چلو، ساتھ چلتے نہیں، کہا کہ یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، آگے میرے جانے کی میرے اندر وہ قوت ہی رب نے نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف لایا گیا۔ یہ پہلا جو سفر ہے براق کا ہے، جنتی گھوڑے کا ہے، جنتی سواری کا ہے۔ اب یہاں جبرائیل نہیں جا سکتا تو جنتی گھوڑا کیسے جائے گا؟ یہاں پر سب کی انتہا ہو گئی، اب رف لایا گیا۔ رف جنت کا ایک تخت ہے اور نور خدا بندی سے اسے سجایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تخت کو اتارا، اب اس تخت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اور اوپر لے جایا گیا، مجھے اور اوپر لے جایا گیا، بالآخر میں وہاں پہنچا کہ ساری بڑائیوں کی انتہا تو سدرہ پہ رہ گئی۔ اب یہ مقام ایسا تھا کہ جس کے لیے لا مکان کا سما تھا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا اللہ جبرائیل میرے ساتھ تھا، راستے کے اندر مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں پر نفل پڑھیں، یہاں پر حضرت موسیٰ کے سے ملاقات ہے، یہاں پر فلاں نبی سے ملاقات ہے، اس جگہ سے خوشبو اس لیے آتی ہے، یہ مقام فلاں قوم کا مقام ہے، لیکن اللہ اب جبرائیل ساتھ نہیں ہے، میں اکیلے کیسے؟ حضور فرماتے ہیں جب جبرائیل نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گئی، اوپر سے آواز آئی، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرے حبیب جب سب نیچے رہ گئے، آؤ ہم آپ کو اپنے اور قریب کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کو کہا کہ ادنو منی، تو اللہ کی آپ نے آواز سنی، تو وہ آواز کیسی تھی؟ وہ آواز اس کی پہچان کیسی تھی؟ لوگوں یہ صرف جذبات نہیں ہیں، اللہ جسے چاہے عزتوں سے عطا کر دے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل رک گئے اور رب نے کہا کہ میں نے کہا یا اللہ اب آگے کس کے ساتھ، تو عالم غیب سے آواز آئی ادنو منی، حضور واپس تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اللہ کی آواز کیسی تھی؟ سنی آپ نے ہے، ہمیں بتا دیجئے، ہماری بھی لذت پوری ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا
کہ بلا خدا رہا تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابو بکر صدیق کی آواز سے رب مجھے بلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے، ادنو منی۔ اب سدرہ تک کی ساری کہانی قرآن میں بھی ہے، حضرت جبرائیل کے فرمان میں بھی ہے۔ اس سے آگے قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ ہم نے حبیب سے باتیں کی اور ہمارے حبیب نے ہم سے باتیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آواز آئی ادنو منی، اور قریب ہو جائیے، مجھے اور قریب کیا گیا۔ پھر آواز آئی ادنو منی، اور قریب ہو جائیے، اور قریب ہو گئے۔ پھر آواز آئی ادنو منی، حبیب اور قریب ہو جائیے، اور قریب ہو گئے۔ خود رحمت دو عالم فرماتے ہیں کہ یہ قربت بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچی کہ جیسے دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے، اس بلانے والے اور اس جانے والے کے درمیان اور کوئی دوری نہیں تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں، بلانے والا اور جانے والا اتنے قریب ہو گئے ہیں۔ یہ مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خالق کائنات نے اتنی بڑی بلندیوں پر بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بات ذہن میں رہے، میں نے لفظ کہا کہ سدرۃ المنتہا، کہ وہاں پر ساری دنیا کی ساری مخلوقات کی انتہا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے میرے کلیم پیغمبر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جب پھر کہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں، کہا نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت کلیم نے اور زیادہ اصرار کیا تو 70,000 پردوں میں سے اللہ نے اپنی تجلی کا ایک حصہ ظاہر کیا، اور وہ بھی طور پر ظاہر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے ذات کو نہیں، اپنی ذات کے نور کی ایک تجلی کو ظاہر کیا تو طور جل کے راکھ ہو گیا، میرے ساتھ آنے والے وفات پا گئے، اور مجھے اللہ کے انوار و تجلیات سے وہ لذت اور مے اور مستی ملی کہ 40 روز تک اللہ کی معرفت میں حضرت موسیٰ بھی دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ لیکن دنیا کی آنکھوں سے حضور فرماتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نور کو کوئی دیکھ سکتا، کوئی نبی بھی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ خالق نے حبیب کو وہاں بلایا ہے کہ جہاں یہ دنیا بھی نیچے رہ گئی، اس دنیا کی آنکھیں بھی نیچے رہ گئیں، اس دنیا کی قوتیں بھی نیچے رہ گئیں۔ اللہ نے منتہا سے اوپر بلا کر بتا دیا کہ دنیا کی آنکھوں سے کوئی نہیں دنیا میں رہ کے دیکھ سکتا۔ رب نے ادنو منی کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے محمد کریم کو اپنی ذات کا بے حجاب دیدار بھی کروایا ہے اور سر کی آنکھوں سے کروایا ہے، اس جہان میں نہیں، ادنو منی کہہ کر حبیب کو اپنے پاس بلا کے کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت جب ملاقات ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ وقت روک دیا گیا، کہ اب کائنات کا وقت نہیں چل رہا، سارا نظام رک گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کی ملاقات ہے۔ جب ادنو منی کے بعد میرے خالق نے فرمایا اے میرے حبیب، جب محبوب اپنے محبوب کے پاس جائے تو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، ہم نے اپنا دیدار دیا، ہم نے آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو عروج بخشا، ورفعنا لک ذکرک کہہ کر وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہہ کر، میرے محبوب محمد بتائیے کہ ہمارے لیے آپ کیا لے کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زبان پر اللہ نے جاری کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری مالی عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں، میری قولی عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں، میری جسمانی عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں۔ یا اللہ میں جس روپ میں بھی عبادت کروں، اللہ میں سب کا سب آپ کی ذات کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ رب العلا ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں التحیات للہ کہہ کر اپنی عاجزی بیان کرتا ہوں،
کہ اللہ آپ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے، لیکن میں اس بلندی پر بھی آ کے کہتا ہوں کہ للہ، مولا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ خالق کائنات نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے سفر میں، آپ نے علماء سے اس واقعے کو بارہا سنا، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے دہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، لوگوں کے احوال دکھائے گئے، جنت میں صحابہ اور اہل بیت کے محلات دکھائے گئے، آپ کی بیٹیوں کے محلات دکھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جیسی عظمت دکھائی گئی۔ سب کچھ دکھانے کے بعد خالق کائنات نے قربان جائیں امام الانبیاء کی عظمت پر۔ لوگوں، جیسا محبوب نبی اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد کریم کی نسبت عطا کی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں وہ سنا جو کسی نے نہیں سنا، میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے وہ محسوس کیا جو کسی نے محسوس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں میں بھی جو وہاں مجھے عطا کیا، کسی کو عطا نہیں کیا۔ رب کریم کی بارگاہ میں تحیہ پیش کرنے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب، اگر التحیات للہ ہمارے لیے، والصلوات للہ ہمارے لیے، والطیبات للہ ہمارے لیے، تو میرے حبیب ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے حبیب، اس مقام پر بلا کے بھی ہم کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھ پہ سلام بھیجتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جواب ملا کہ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے حبیب آپ پر ہماری طرف سے سلام ہو، قربان جائیں آج کا دوست کسی بڑے کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اس کے دفتر میں جا کے اپنے دوستوں کو بھول جاتا ہے۔ قربان جائیں امت کے غم خار سے، وہاں جب رب نے اس عروج عطا کر کے کہا کہ السلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر تیرا رب سامنے سلام کرتا ہے، تو خالق کائنات کے اس حبیب نے اس عروج پہ پہنچ کر بھی کہا کہ السلام علینا، اللہ مجھ پر تو سلام ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام کر، وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام کر۔ جب خالق کائنات نے حضور کی امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام کیا اور معراج کی ان گھڑیوں میں عروج کے اس زینے پہ بیٹھ کے امام الانبیاء نے اپنی امت کے لیے عظمت چاہی، اللہ نے زبان الوہیت سے کہا میرے حبیب ہماری طرف سے آپ کی امت کے صالحین پر بھی سلام ہو، تو رب تعالیٰ کے حبیب نے عرض کی اشہد اللہ، تو اللہ میں یہاں پہنچ کر بھی گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اس جہان میں بھی تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اس جہان میں بھی تجھ جیسا کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا کی، حضور واپس تشریف لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دو تحفے دیے کہ میرے حبیب جس امت کو یہاں بیٹھ کر عروج کے زینے پر بھی آپ نے سلام میں نہیں بولا، آپ کو ہم نے معراج عطا کر کے عظمت عطا کی ہے، تیری امت کو اس معراج کے وسیلے سے اپنے تحفے عطا کر کے عظمت عطا کریں گے۔ کہ کائنات نے فرمایا میرے حبیب آپ اس مقام پہ پہنچے، واپس جائیں گے آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو مکمل نماز ادا نہیں کی، ہم نے فرشتوں کو بھی مکمل نماز ادا نہیں کی۔ فرشتوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی عبادت صرف رکوع کرنا ہے، سجدہ ان کی عبادت نہیں ہے۔ فرشتوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی عبادت صرف قیام کرنا ہے، رکوع ان کی عبادت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کی عبادت صرف حمد پڑھنا ہے، ثنا ان کی عبادت نہیں ہے۔ جو ثنا پڑھتے ہیں صرف ان کی عبادت یہی ہے، جو حمد کرتے ہیں صرف ان کی عبادت یہی ہے، جو رکوع کرتے ہیں ان کی عبادت یہی ہے، جو قیام کے اندر ہیں ان کی عبادت یہی ہے۔
قیام والے قیام کی عبادت کرتے ہیں، سجدے جیسی نہیں، رکوع والے رکوع جیسی عبادت کرتے ہیں، قیام والی نہیں، ثنا والے ثنا کرتے ہیں، تحمید نہیں کر سکتے، تحمید والے فرشتے صرف حمد کی عبادت کرتے ہیں، ثنا نہیں کر سکتے۔ نبیوں میں سے بھی ہم نے کسی کو جناب قیام کی عبادت عطا کی ہے، کسی کو رکوع کی عبادت عطا کی ہے، کسی کو تلاوت کی عبادت عطا کی ہے، کسی کو تسبیح کی عبادت عطا کی ہے، کسی کو حمد کی عبادت عطا کی ہے، کسی کو سبوحیت کی عبادت عطا کی ہے۔ میرے حبیب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی عبادات کو ملا لیا جائے تو ان کے الگ الگ اجزاء بنتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کو ملا لیا جائے الگ الگ اجزاء بنتے ہیں۔ آپ معراج پہ تشریف لائے، آپ کو رب نے اپنا انوار و تجلیات دکھائے، آپ نے سر کی آنکھوں سے زمین کے جسم سے اپنے رب کو دیکھائے، میرے حبیب واپس جائیں گے، تیرا معراج یہ ہے کہ عرش بری سے عرش اعلیٰ تک پہنچے، اور تیری امت کے ہر کلمہ گو کا معراج یہ ہے کہ عرش سے ملنے والا تحفہ نماز پڑھ کے وہ زمین پہ رب کا معراج کر گزرے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب یہ نمازوں کا تحفہ آپ کی امت کے لیے ہے، یہ رمضان کا تحفہ آپ کی امت کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اور خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم اپنی بارگاہ سے آپ کو نبوت بھی کامل دی ہے، رسالت بھی کامل دی ہے، قرآن کتاب بھی کامل دی ہے، معجزات میں سے معجزات بھی کامل دیے ہیں۔ جب ہم آپ کو اس معراج کے سفر میں عبادت کا تحفہ دے رہے ہیں تو سب کو ہم نے جزوں والی عبادت دی، کوئی رکوع والی عبادت کرتا ہے باقی نہیں، سجدے والی کرتا ہے باقی نہیں، حمد والی کرتا ہے باقی نہیں۔ محمد کریم تیری نبوت کے کمال پہ صدقے جاؤں، اللہ نے عبادت بھی دی ہے تو کامل عبادت دی ہے۔ نماز میں حمد ہے کہ نہیں ہے، رکوع ہے کہ نہیں ہے، سجدہ ہے کہ نہیں ہے، ثنا ہے کہ نہیں ہے، قیام ہے کہ نہیں ہے، قعود اور جلسہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری عبادت کو الگ الگ تقسیم کیا جائے، زمین پہ نبیوں کی امتوں کی عبادت کے حصے بن جاتے ہیں، آسمان پہ آسمان کے فرشتوں کی عبادت کی کیفیات بن جاتی ہیں، جب سب کو سمیٹ لیا جائے تو محمد کی امت کی کامل نماز بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے ملے، کہا کہ میرے حبیب یہ کامل نماز ہے۔ آپ کا معراج یہ کہ آپ نے یہاں بے حجاب اپنے رب کو دیکھا، اور آپ کے امتیوں کی معراج یہ کہ وہ زمین پہ جب یہ کامل نماز پڑھیں گے تو الصلاۃ معراج المومنین، ہم زمین پہ نماز پڑھنے والے کو ایمان کی معراج عطا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس میں صرف 2 باتیں کہ خالق کے لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے جب دینی 5 تھی تو یہ 9 چکر لگوانے کس لیے تھے، یہ 9 چکر کس لیے لگوائے؟ تو علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے محبوب کے چکر یہ صرف اس لیے نہیں لگائے کہ عبادت کی کمی کرنی تھی، اللہ نے ان چکروں کے اندر جانبین کی حسرت کو پورا کیا ہے، اس جانبین کے انوار و تجلیات کے لطف کو پورا کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کہ لن ترانی نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی کی دعا ہے ضائع نہیں ہوتی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، یا رسول اللہ آپ واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ کو کیوں کھڑا کیا؟ عیسیٰ کس لیے نہیں آئے؟ حضرت آدم کس لیے نہیں آئے؟ حضرت ابراہیم خلیل کس لیے نہیں آئے؟ حضرت نوح نے کس لیے نہیں کہا؟ باقی انبیاء بھی تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، باقیوں نے بھی تو اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، باقیوں کو بھی تو اللہ نے نبوت اور رسالت کا شرف عطا کیا ہے، لیکن معراج سے واپسی پر یہ اس آسمان پہ کھڑا کر کے حضرت موسیٰ سے ملاقات کروا کے اور بار بار پھر واپس لوٹا کے یہ جو 45 نمازیں
کم کی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتفاقی یہ ایک حادثہ تھا کہ اللہ نے حضور کو عرشوں پہ بلا لیا، یہ ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آنے والے اور اٹھنے والے سارے سوالات کا جواب دے دیا کہ یہ معراج محمد کا صرف ایک دفعہ کا نہیں ہے۔ محمد چاہیں تو لوٹ کے واپس آ کے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، محمد چاہیں تو دوبارہ لوٹ کے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، میرا حبیب چاہے سے بارہ اللہ کے انوار کو دیکھ سکتے ہیں، میرا محبوب چاہے چوتھی مرتبہ دیکھ سکتے ہیں۔ 9 مرتبہ اللہ نے حضور کو اس انداز میں معراج کروائے اور 10ویں مرتبہ پہلے بلا کے دیدار کروائے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے، 10 سب سے بڑا عدد بن جاتا ہے۔ اللہ نے حضور کو بار بار معراج کروا کے حضور کا عشرہ پورا کروا دیا، اور اللہ نے حضور کے چہرے مصطفیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات کو سجا کر قربت خدا بندی کا دیدار موسیٰ علیہ السلام کروا کے ان کے معراج کو بھی پورا کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کلیم دنیا میں طور کے اندر دیکھ، اور تیری دعا کو رد نہیں کرتے، یہاں طور کو آئینہ بنا کے دکھا دیتے ہیں، شب معراج میں محمد کے چہرے پہ اپنے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو محمد کا چہرہ دیکھتے جانا، تمہیں خدا کے انوار و تجلیات نظر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے کہ 45 کم کروا لو۔ حضرت نانوتوی لکھتے ہیں کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ سے واپس آتے، حضرت موسیٰ روح مصطفیٰ پہ اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھتے تو بے ساختہ کہہ دیتے یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر چلے جائیے۔ حضور واپس تشریف لے جاتے، جب واپس آتے اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھتے، حضرت موسیٰ بے ساختہ کہہ دیتے یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر چلے جائیے۔ اللہ نے بار بار حضور کو معراج عطا کر کے حضور کو تلک عشرۃ کاملہ، حضور کا معراج کامل کر دیا، موسیٰ کی دعا پوری کر دی اور امت کے لیے عبادت کو کمال دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ نماز لے کے آئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کرتے کہ بلال اٹھو اور محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اٹھو اور محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ میں عرض کرتا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ فرماتے کہ لوگوں کو بلاؤ، ہم اللہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاؤ، ہم اللہ کی نماز پڑھیں۔ بلال جب میں محمد نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جب میرے امتی نماز پڑھتے ہیں تو میری آنکھیں اور سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لوگوں ہم معراج صرف اس لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وراء الورا ہے، ہم حضور کی عظمت کو سدرۃ المنتہا تک بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس مقام کا نام ہی منتہا رکھا ہے کہ تمہاری انتہا یہاں تک ہے، محمد کی پرواز اور بھی اوپر ہے، تمہارا علم یہاں تک، جبرائیل کی عظمت یہاں تک، میکائیل کی عظمت یہاں تک، ساری مخلوقات میں سے نوری اور ناری، خاکی اور نوری، یہ یہاں کے رک جاتے ہیں۔ اللہ نے جسم کے ساتھ سر کی آنکھوں سے یہاں سے اوپر رف رف پہ بلا کے محمد کو جو عروج عطا کیا ہے، یہ حضور کا خاص ہے، حضور کی عظمت ہے۔ اور اہل محبت نے تو یوں بھی کہا ہے کہ حضور مکہ سے چلے، جب مکہ میں جبرائیل اٹھانے آئے محمد کی تلیوں پہ بوسے دیے، یہ جبرائیل کی معراج ہوئی۔ جب بیت اللہ پہنچے اور براق پہ سواری کی، یہ براق کی معراج ہوئی۔
جب حضرت موسیٰ کی قبر پہ پہنچے، نماز پڑھتے دیکھا، سلام کیا، یہ حضرت موسیٰ کی معراج ہوئی۔ رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، نبیوں کی امامت کروائی، یہ نبیوں کی معراج ہوئی۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں پر جبرائیل کی معراج بھی ختم، بیت المقدس میں نبیوں کی معراج پوری، براق کی بھی معراج پوری ہے۔ اب منتہا تک، منتہا سے نیچے رہنے والے سب کی اللہ نے معراج کو کامل کر دیا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر بلا کے اللہ نے محمد کو معراج عطا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو معجزہ معراج عطا کیا ہے، یہ عقلوں میں آنے والا نہیں ہے، اور حضور کے معجزے اکثر عقل کے بل بوتے سمجھ آنے والے۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں خود کنکریاں اٹھائیں اور کہا کہ اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مان میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو جہل وہی جہالت والے رہے ہو نا، یہ تو بچوں کا کھیل ہے، اس میں تو تکا بھی لگ سکتا ہے، بچے بھی جیت جاتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ تیرے ہاتھ کی مٹھی میں یہ ہے اور وہی نکلے اور تو کہہ دے گا کہ تکا لگ گئے، ایسا نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ محمد کی عظمت کی بات ہے۔ میں نہیں بتاتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تیری مٹھی میں جو ہے بتائے گا کہ محمد کیا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ۔ صحابہ کی عظمت پہ جملہ دینا چاہتا ہوں، ابو جہل کی مٹھی میں جب ان کنکریوں نے کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ، ابو جہل غصے میں آیا، کہا کہ ان پہ بھی تیرا جادو چل گیا۔ مٹھی پھینکی، اللہ نے دائیں نہیں جانے دی، بائیں نہیں جانے دی، پیچھے نہیں پھینکنے دی۔ ابو جہل نے اپنی مٹھی سے کنکر پھینکے، امام رازی کہتے ہیں اللہ نے محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، کہ وہ کنکریاں جو اس نے پھینکی تو اللہ نے اپنی شان قدرت سے وہ کہاں آ کے گری؟ حضور کے قدموں میں۔ بتا دیا کہ میرے حبیب جو ایک لمحے کے لیے آپ کی عظمت کی گواہی دے، ہم اسے آپ کے قدموں کا شرف عطا کر دیتے ہیں، اور پہلے دن سے لے کے آخر تک جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اس ابو بکر کو آپ کے پہلو میں روزے میں سلا کے اسے شرف عطا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں والی باتیں کرتے ہو، میں بتاؤں تو یہ تکا بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں، تیرے ہاتھ کی چیز بتائے گی کہ سامنے کھڑی ذات محمد کی کیا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آنے والی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تمہارا جادو چلا ہے، آسمان پہ کھڑا چاند بتائے کہ تم کیا ہو۔ کہا کہ نیچے سے پوچھوں کہ چاند اوپر سے نیچے آ کے بتائے کہ محمد کون ہے۔ امام الانبیاء نے انگلی اٹھائی، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ عرب کی دھرتی پہاڑوں پہ ابو جہل کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے آ کے پڑے ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں مانتا۔ محمد کی عظمت کے بعض پہلو ایسے ہیں جہاں علم اور عقل نہیں ہے، صرف ذات مصطفیٰ کا اعتماد چاہیے۔ ابو جہل نے کہا معراج کر کے آئے ہو، بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، تب مان جاؤں گا، تحقیق پہ مانوں گا، محبت میں نہیں مانتا۔ ابو جہل نے کہا دروازے کتنے ہیں، تحقیق پوری ہو جائے گی، میں نے جو تاریخ میں پڑھے اس کے مطابق بتاؤ گے مان جاؤں گا، تاریخ میں پڑھے رخ بتاؤ گے مان جاؤں گا۔ اپنی عقل کی تحقیق کے، اپنی عقل کی تحقیق کے بل بوتے معراج کو ماننے والے ابو جہل ٹھہر گئے، اور جنہوں نے عقل کو چھوڑا مصطفیٰ کی ذات پہ اعتماد کیا۔ صدیق سے ابو جہل نے کہا کوئی بندہ کہے رات کو سفر کیا، کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا، کہا کہ محمد کہے یہ کیا ہے، تو ابو بکر نے کہا کہ محمد اس سے آگے بھی کہے تو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضور کا معراج ماننے کے لیے ابو بکر جیسا عشق چاہیے۔ ابو جہل کی روش بندے کو تحقیق پہ لے آتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں نے تاریخ میں پڑھے کہ بیت المقدس کے دروازے اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، چھت ایسی ہے، گنبد ایسے بنے ہیں،
اگر آپ کو معراج ہوئی ہے تو بتائیے گنبد کتنے تھے، بتائیے کھڑکیاں کتنی تھی، بتائیے دروازے کتنے تھے۔ اور جب بات صدیق کی آئے تو صدیق اکبر کہتے ہیں تم تو یہ منوانے کی بات کرتے ہو، محمد اس سے آگے کی بات کرے پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ نے کافر کے اس سوال پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس کافر کے سوال کے سامنے بھی ہیچ نہیں ہونے دیا۔ امام الانبیاء فرماتے ابو جہل نے کہا بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے، گنبد کتنے، کھڑکیاں کتنی؟ حضور فرماتے ہیں کھڑا مکے کی دھرتی پہ تھا، وہاں جا کے نبیوں کو نماز پڑھائی، اب مکے کی دھرتی پہ کھڑا ہوں، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ ابو جہل سوال کرتا جا رہا تھا، محمد بیت المقدس کو دیکھ کر جواب دیتے جا رہے تھے۔ لوگوں آخری بات، حضور معراج کے اس سفر میں ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ کون سا تحفہ؟ نماز اور روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار پورا کروانے کے لیے 5 رہی اور ثواب 50 کا، روزے 1 مہینے کے، ثواب 6 مہینے کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، حضور کے اس ملنے والے معجزے معراج کے اس تحفے کی نسبت کا بھرم رکھتے ہوئے ارادہ کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد جان بوجھ کر کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بولیے اللہ کے دربار میں توفیق اللہ سے مانگنی ہے نا، اللہ سے توفیق مانگنی ہے نا، کہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کہیں کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا کو اللہ نے کسی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں مکہ دیکھ کر، کسی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں مدینہ دیکھ کر، کسی کی آنکھیں ٹھنڈی اللہ نے کی محمد کا چہرہ دکھا کر۔ جنہوں نے والضحیٰ کا چہرہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، جنہوں نے واللیل کی زلفیں دیکھی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، محمد کی اماں کو دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، حضور کے قدم دیکھے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، حضور کے رخسار دیکھے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، حضور کی مجلس میں بیٹھے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، حضور سے دین سیکھا اس آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، حضور کو نماز پڑھتے دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، حضور پہ قرآن اترتے دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، حضور سے قرآن سیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ کسی کو اللہ نے محمد دکھا کے آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں، کسی کو محمد کو روزہ دکھا کے آنکھیں ٹھنڈی کروا دیتے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ محمد کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوتے ہیں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرا کلمہ پڑھنے والوں اگر محمد کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے چاہتے ہو، جب بھی دھرتی کے کسی حصے پر معراج میں ملنے والی کوئی نماز پڑھتا ہے گنبد خضرا میں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ نماز کا اہتمام کریں گے، روزے آ رہے ہیں روزے اہتمام سے رکھیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔